خیر العمل ٹرسٹ کی جانب سے عشرہ مجالس کی آج چھٹی مجلس سے خطاب کے لیے میں ملتمس ہوں قبلہ و کعبہ حجت الاسلام المسلمین مفکر اسلام خطیب عالم استاذ العلماء علامہ مولانا آیت اللہ عقیل الغروی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج اس مجلس سے خطاب فرمائیں. شکریہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. اس فرش ازا پہ اسلامی جمہوریہ ایران کے کونسل جنرل تشریف لائے ہیں. ہم دعا گو ہیں خداوند عالم ان تمام آنے والے عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر کے بآواز بلند نعرہ صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم. ایک اور شایان شان طریقے سے بلندتر صلوات. جزاکم اللہ خیر الجزا. اس صلوات کی بلند آواز سے بھی دنیا کے سامنے یہ ثبوت پیش کرتے ہیں ہم کہ ہم ایک زندہ امت ہیں، اور ہم ایک زندہ امت ہیں، اور زندگی کا زے تو ہم سے جدا نہیں ہوتا، زوال کا زے ہمارے قریب نہیں آتا. قرآن حکیم کی یہ دو آیتیں مسلسل تلاوت کر رہا ہوں. ارشاد الہی ہے: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیے، اعمال صالحہ انجام دیے.
وہی خیر خلق خدا ہیں، خیر البریہ ہیں، اور ان کی جزا یہ ہے، جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جنتیں ہیں، لازوال جنتیں، پائیدار جنتیں، اور وہ جنتیں ہیں، وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں، نہریں جاری ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یہ وہ خیر بریت ہیں کہ جو ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ زندگی بسر کرنے والے ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر مفہوم کیا ہے؟ تم ازلی تو نہیں ہو، مگر ولایت علی سے وابستہ ہو گئے تو ابدی تم ہی رہو گے۔ ہم سب حادث ہیں، حادث ہیں، حادثہ نہیں ہیں۔ ہم حادث ہیں، قدیم نہیں ہیں۔ ہم مخلوق ہیں، تو ازلی تو نہیں ہیں، مگر ابدی ہو سکتے ہیں، اور ابدی ہونے کا سہارا، ابدی ہونے کا ذریعہ، ابدی ہونے کا وسیلہ بس ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم علوی ہو جائیں۔ اب جب ہم مختصر جملوں میں ایک بڑی بات کہہ دیتے ہیں تو وہ جملے بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ علوی ہو جانے کے معنی یہ ہیں، دیکھیں وہی پھر رمز کی بات آتی ہے۔ کچھ رموز ہوتے ہیں، وہ تنہا ایک رمز ایک بڑی حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، آپ کی بعثت ہوئی، تو آپ کا بالکل شروع میں کیا نعرہ تھا، سلوگن کیا تھا، دعوت کے لیے کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ آج علماء اسلام سے پوچھئے کہ کیا صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے بات بن جائے گی؟ کیا محمد الرسول اللہ کہنا ضروری نہیں ہے؟ اب کوئی اسی پر آ کر اب کیا کہیں؟ مجھے وہ الفاظ بہت اچھے نہیں لگتے جس میں ڑے اور ڈال اور ٹے اور ٹھے ہو، لیکن یہاں پر کہنا پڑتا ہے کہ کوئی آ کے اڑ جائے اس بات پر کہ حضور کا ارشاد ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ میں اور کچھ نہ کرتا ہوں، نہ سنتا ہوں، نہ کہتا ہوں، بس لا الہ الا اللہ یہی دہراتا رہتا ہوں۔ آپ بتائیے، دنیا کے علماء، مفکرین، مصلحین، فقہاء، مجتہدین، اصولی، اخباری، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اور جتنے بھی ہیں پوری امت، کوئی اس کا یہ آرگومنٹ تسلیم کرے گی کہ بس لا الہ الا اللہ صرف یہ ایک جملہ کہتا رہے فلاح پا جائے گا؟
تو پھر اس جملے کی اس حدیث مبارک کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ رمز ہے، لا الہ الا اللہ عنوان ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی پوری حقیقت تمہیں قبول کرنی ہے۔ اب میں ذرا سا اور وضاحت کر دوں کہ کوئی شخص کسی کنٹری کی شہریت لے رہا ہو تو شہریت لینے میں ایک چھوٹا سا جملہ زبان سے کہنا پڑتا ہے، لیکن جب شہریت مل جاتی ہے تو پھر کتنے قوانین، کتنے اصول، کتنے ضابطے، کتنی چیزوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ ملک کے ہر چھوٹے بڑے قانون کا احترام کرنا پڑتا ہے، ملک کے ہر چھوٹے بڑے قانون کو برتنا پڑتا ہے زندگی میں، ورنہ چھوٹی چھوٹی غلطی پر پکڑے جاتے ہیں۔ جہاں منظم ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں تو آپ ٹریفک سگنل کی بھی مخالفت کریں تو جواب دہی ہوتی ہے نا؟ تو ظاہر ہے جب مقام گفتگو میں انسان بحث میں ملک اور شہریت اور یہ باتیں کہتا ہے تو وہ آئیڈیل سچویشن ہی سے گفتگو ہوتی ہے۔ جس طرح کسی ملک میں داخل ہونے کے لیے لفظ تو ایک کہنا پڑتا ہے، اوتھ، یا جسے آپ لغوی اعتبار سے بیعت کہہ دیں، بیعت کرنی پڑتی ہے، ایلیجینس کا لفظ بھی آتا ہے، اوتھ کا لفظ بھی آتا ہے، حلف اٹھانا پڑتا ہے اور ایک جملہ زبان سے کہنا پڑتا ہے۔ لیکن جب آپ نے حلف اٹھا لیا، حلف لے لیا، شہریت قبول کر لی، تو پھر تمام مجموعہ قوانین کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک ہے؟ یہ بالکل واضح بات ہے نا؟ اسی طرح یہاں حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ رمز ہے نا، اسی طرح محمد رسول اللہ رمز ہے۔ اب آج کوئی آئے میرے سامنے گفتگو کرے اور اگر میں صرف یہ کہہ دوں کہ میاں آپ محمد رسول اللہ کہیے، نبی خاتم کی نبوت تسلیم کیجئے، فلاح اسی میں ہے، تو اب کیا اس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف محمد رسول اللہ کہتے رہیے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے؟ یہ کوئی بابر کر سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ کہنے کے معنی یہ ہے کہ پورے نظام دین کو اختیار کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی اس میں شامل ہے اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ بالکل یہی شان میرے اس جملے کی ہے جو میں نے کہا کہ حضور حق میں انعام پانے کے لیے، جنت الفردوس پانے کے لیے، ابدیت حاصل کرنے کے لیے، لا زوال عروج کے سلسلے پر گامزن ہونے کے لیے، لا زوال ارتقاء کے سفر پر جانے کے لیے علوی ہونا شرط ہے۔ یعنی اشہد ان علی ولی اللہ جس نے کہا، اب مجھے کہنے دیجئے کہ بالکل یہ مفہوم کے اعتبار سے مترادف ہے کہ جو بھی کہے اشہد ان علی ولی اللہ وہ فلاح پا گیا، کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ جس طرح وہاں لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ بہت سی شرطیں ہیں، پورا دستور، اسی طرح محمد رسول اللہ کہنے کے ساتھ بہت سی شرطیں ہیں، پورا نظام، اور اسی طرح علی ولی اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ بہت سی شرطیں ہیں۔ شرائط بھی اگر گنانا شروع کروں تو دامن وقت میں گنجائش نہ ہوگی۔ سہل نہیں ہے علی ولی اللہ کہنا، آسان نہیں ہے علی ولی اللہ کہنا۔
جیسے خواجہ حیدر علی آتش نے شاعری کے لیے کہا تھا کہ شاعری کھیل نہیں ہے جسے بچے کھیلیں، تو اشہد ان علی ولی اللہ کہنا اور ولایت سے وابستہ ہونا کھیل نہیں ہے، مذاق نہیں ہے۔ اشہد ان علی ولی اللہ کہنے کے لیے نظر جاں پیش کرنا پڑتی ہے۔ یہ جو عنوان ہی قائم کیا ہے میں نے، کس لیے قائم کیا؟ امت اور امامت۔ میں نے بہت سی امت کی تعریفیں اشارتاً ذکر کی اور سب کے لیے کہا کہ یہ ہے لکھا ہوا، مگر میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، اس سے بلند تر بہت سی تعریفیں میں نے ذکر کی۔ یہ بھی ہے امت کے معنی، یہ بھی بیان کیے گئے، وہ بھی بیان کیے گئے، وہ بھی بیان کیے گئے، مگر میں نے کہا میں کسی سے مطمئن نہیں ہوں۔ امت اسے کہتے ہیں کہ اٹل حقیقتوں پر یقین، مکمل یقین رکھنے والے، تربیت یافتہ افراد کی وہ جماعت جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بن سکے، اسے کہتے ہیں امت۔ اس لیے کہ لفظ امت سے نکلا ہے۔ تو ماں کو بھی کہتے ہیں نا۔ وہ افراد جو اقدار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، اصول کے لحاظ سے، اور اصول و اقدار و اخلاق یعنی ہر ایک میں یہ پوشیدہ ہے، ترقی پذیر اخلاق، ارتقاء پذیر اقدار، وہ قدریں، وہ اخلاق، وہ سیرت، وہ کردار، وہ اصول، وہ تعلیمات جو اس فانی انسان کو باقی اور ابدی بنا دے، ان اقدار اور ان اخلاق اور ان سیرت کی راہوں پر، ان اصول و ضوابط پر جو افراد گامزن ہوں اور تربیت یافتہ ہوں، خوب تربیت یافتہ ہوں، وہ کہلاتے ہیں امت۔ وہ مستحق ہیں کہ انہیں امت کہا جائے، اور جو ایسے افراد کی تربیت کرنے والا ہو اسے کہتے ہیں امام۔ اسے کہتے ہیں امام۔ ایک جملہ عرض کروں، ہمارے تمام اماموں کی شان ایک جیسی ہے، مگر دو اماموں کا نام ہر زبان پر ہے، واقعاً ہر زبان پر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس کی جتنی معرفت ہے وہ اپنی معرفت کے حساب سے ہی محبت کرتا ہے، لیکن ہے ہر ایک کی زبان پر۔ اور دونوں ناموں کے ساتھ لفظ امام ایسا جڑا ہوا ہے کہ وہیں ان ناموں کے ساتھ لفظ امام اپنی سچی حرمت پاتا ہے۔ یوں تو لفظ امام بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ کوئی فقہ میں فقیہ کامل ہو، نمایاں خدمت کی ہو، اسے امام کہہ دیتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جیسے، اور عربی نہیں، اردو میں بھی۔ افسوس یہ ہے کہ جو لوگ بحثیں کرتے ہیں اب، وہ اردو زبان کے بھی ادب سے واقف نہیں ہیں۔ آپ جائیے کسی لائبریری میں بزرگ شعراء کا کہ دواوین اٹھا لیجئے، تو ایک سے زائد شعراء ایسے ہیں۔ یہ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ لفظ کا ایک لغوی مفہوم ہوتا ہے، ایک ڈکشنری میننگ، لیگزیکل میننگ ہے، اور ایک اصطلاحی مفہوم ہوتا ہے، ایک مخصوص ٹرمینالوجی ہوتی ہے۔
لیکزیکل میننگ، ڈکشنری میننگ، لغوی اعتبار سے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، لغت میں ہے، استعمال ہوگا۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں یہ مثال ممبر سے دوں، بالکل اچھا، لیکن زبان کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ آپ جا کے دیکھیے ذرا، اردو ادب کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، کسی ایک شاعر کو جس نے زندگی بھر صرف غزلیں کہیں لیکن اچھی غزلیں کہیں، مقبول ہوا، معتبر ہوا فن کے لحاظ سے، اس کو آپ حضرات لکھ دیتے ہیں امام المتغزلین، یعنی غزل کہنے والوں کے امام ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا یہ معصوم امام ہے؟ نعوذ باللہ، خاکم بدہن، یہ معصوم امام؟ اردو کی بات کر رہا ہوں ابھی، عربی و فارسی کی نہیں۔ امام الشعراء یعنی شاعروں کے امام، یعنی استاد شخص ہے، علم عروض سے واقف ہے، علم قافیہ سے واقف ہے، زبان سے واقف ہے، محاوروں سے واقف ہے، ضرب الامثال سے واقف ہے، خود موضوع طبع ہے، جو اس کے سایہ تربیت میں آ جاتا ہے اس کو موضوع بنا دیتا ہے، شاعر ہے، خلاق ہے، زبان پر قدرت ہے، اندر سے باہر تک شعری شخصیت ہے، شعری مضامین پر کی آمد اس کے ہاں ہے، الفاظ پر مکمل گرفت ہے، ہر طرح کے جذبات، احساسات، ادراکات، خیالات، نظریات کو وہ بہتر سے بہتر اسالیب میں زبان کے سانچے میں ڈھال کے دوسروں کے لیے قابل فہم بنا دیتا ہے۔ تو اگر یہ صفات ہیں اس میں، اور شاگردوں کی تربیت کرتا ہے، دوسرے شاعروں کی اصلاح کرتا ہے، آپ اسے استاد شاعر اور امام الشعراء کہہ دیتے ہیں۔ واضح ہے؟ اسی طرح اگر کوئی کسی امت کی خدمت کر رہا ہے، ہم اسے امام کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں۔ ہر دور میں یہ جاری رہا ہے۔ لفظوں کو بت بنا کے جنگ نہ کریں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ فقہ میں، کلام میں، ادب میں، حدیث میں الگ اماموں کا مقام ہے، مگر یہ سب لفظ امام لغوی ہیں، اور جب ہم امام علی کہتے ہیں تو پھر یہ زمینی لفظ نہیں رہتا، آسمانی لفظ ہو جاتا ہے۔ ہر موقع پہ صراحت کی بھی ضرورت نہیں ہے، معلوم ہے کہ جب ہم امام علی کہتے ہیں تو وہ لغوی معنی میں نہیں کہتے، وہ اس اصطلاحی معنی میں کہتے ہیں جس معنی میں قرآن نے ابراہیم کو امام کہا تھا۔ واضح ہے؟ غالباً کل یا پرسوں کی مجلس میں ایک آیت جناب ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، یا علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کے بارے میں ایک آیت میں، بہت سی آیتیں ہیں، مثال میں عرض کی تھی کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، یہ عرض کر چکا۔ یہی قرآن جو جناب ابراہیم کو امت کہہ رہا ہے، قرآن مجید جناب ابراہیم کو تنہا، جناب ابراہیم کو امت کہہ رہا ہے۔ ابراہیم تو تنہا ایک امت تھے، یعنی قرۂ ارض کی ساری آبادی جمع ہو جائے تب بھی امت کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔ ابراہیم تنہا امت ہے، یہ قرآن ہے۔ اسی قرآن مجید نے جناب ابراہیم کی امامت کا اعلان کیا ہے، اور وہاں صراحتاً لفظ امام آیا ہے۔ آپ حضرات برابر یہ آیت سماعت فرماتے ہیں، ممبروں سے برابر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، کتابوں میں برابر یہ آیت لکھی جاتی ہے، کوٹ کی جاتی ہے، لیکن توجہ رکھیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو اصلاً امامت کا ذکر ہی نہیں ہے، قرآن مجید میں امامت کا ذکر ہی نہیں، ان کے لیے بڑی مقام حیرت ہے، کیسا مکابرہ ہے، کیسا انکار ہے،
قرآن مجید میں کوئی بھی حقیقت اگر ایک جگہ پر بھی بیان ہوئی ہے تو ہوئی تو ہے. سورہ قل هو اللہ قرآن مجید میں ایک ہی تو ہے. سورہ کوثر قرآن مجید میں ایک ہی تو ہے. تو اگر ایک ہی بار لفظ آیا ہے تو کیا اس کی اہمیت نہیں ہے؟ جبکہ لفظ امام طرح طرح سے آیا، ہر طرح کے اماموں کو قرآن نے پہچنوایا. جو خود سے امام بن جاتے ہیں ان کو بھی پہچنوایا، جنہیں خدا امام بناتا ہے انہیں بھی پہچنوایا. ایک صلوات پڑھ دیجیے. حیدری حیدری بآواز بلند نعرہ صلوات. قرآن مجید میں حدیثوں میں یہ مضمون مختلف الفاظ میں، مختلف عبارتوں میں، مختلف تعبیروں میں بار بار آیا ہے کہ مثلا ائمۃ یہدون الی الجنہ و ائمۃ یہدون الی النار. ایسے بھی امام ہیں جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے بھی امام ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ دہن معصوم پر بھی اس طرح سے تعبیریں آئیں یا نہیں؟ تو یہ جو استعمال ہے یہ ہے لغوی استعمال، لغوی ڈکشنری میننگ. جیسے آپ ہر دو پائے کو انسان کہہ دیتے ہیں، یہ ڈکشنری میننگ میں کہتے ہیں. بس ہر دو پائے کو آپ انسان سمجھتے ہیں، دھوکہ نہ کھائیے گا. دو پاؤں پہ چلنے والے سب انسان نہیں ہیں. انسان ایک بڑی حقیقت ہے. اب دیکھیے بات آ گئی تو اتنا سا بھی کہہ دوں، امت تو بنے گی جب بنے گی کہ جب انسان بن جائیں. تو میں عرض کروں کہ انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ اب کتب اخلاق میں، علم اخلاق کی کتابوں میں، علم عرفان کی کتابوں میں اور عام لغت کی کتابوں میں، فقہ اللغہ کی کتابوں میں، اردو میں تو فقہ اللغہ پہ کوئی کتاب ابھی تک لکھی نہیں گئی اردو کی نسبت سے، اور عربی زبان میں فقہ اللغہ کے عنوان سے بہت کتابیں لکھی گئی ہیں. لغت اور فقہ اللغہ میں بھی بہت فرق ہے. بہرحال تو بعض حضرات نے انسان کے نام کو بتایا ہے کہ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انس رکھتا ہے. انس، چونکہ اس میں انس پایا جاتا ہے اس لیے اسے انسان کہتے ہیں. اس فقیر کو یہ بات بہت ہی تشنہ اور ادھوری معلوم ہوتی ہے جب تک اس کی مکمل تشریح نہ ہو جائے. وحشی جانور بھی اگر اہتمام کے ساتھ گھر میں رکھے جائیں، پالے جائیں، پوسے جائیں، پالتو جانور بنا لیا جائے انہیں، تو انس تو ان میں بھی پیدا ہو جاتا ہے. درندوں میں انس پیدا ہو جاتا ہے، درندوں میں انس پیدا ہو جاتا ہے. تو کیا آپ انہیں انسان کہیں گے؟ بے پناہ انس پیدا ہو جاتا ہے حیوانوں میں، جو بنیادی طور پر درندے ہیں مگر آپ کے گھر میں رہتے ہیں، آپ ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، آپ انہیں پیار کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں. انس ہے، اور ایسا ویسا انس نہیں ہے، وہ پہچانتے ہیں جس کو، بس اسی سے انس کرتے ہیں. اگر آدمیوں کی صحبت میں تربیت پا کے درندے جانور بھی پہچاننے لگیں کہ ہر دو پایا میرا نہیں ہے، میرا وہی ہے جو میرا رکھوالا ہے، تو پھر
ہمیں اور آپ کو بھی کم سے کم اس سے اتنا برتر ہونا چاہیے کہ ہم ہر ایک کو اپنا مولا نہ بنا لیں، اپنا آقا نہ بنا لیں، اپنا امام نہ بنا لیں، اپنا رب نہ بنا لیں، اپنا پروردگار نہ بنا لیں. ہم اسی کو بنائیں کہ جو ہمارا واقعاً آقا ہے، جو واقعاً ہمارا سرپرست ہے، جو واقعاً ہمارا پروردگار ہے. تو اگر اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی وضاحت کے ساتھ اور آپ نے داد بھی دے دی، تو اب یہ جملہ تسلیم کر لیجئے کہ سامنے کی چیزوں سے مانوس ہو جانا، یہ صفت تو جانور میں بھی ہوتی ہے. بھئی کسی جانور کو آپ جس جگہ رکھتے ہیں وہ اس جگہ سے مانوس ہو جاتا ہے. کہیں لے جا کے چھوڑیے، وہ دوڑتا بھاگتا ہانپتا ہوا آ کے اسی جگہ آ کے ٹھہرے گا، جگہ سے مانوس ہو جاتا ہے. کہیں بھیڑ میں چھوڑ دیجئے، بڑی بھیڑ میں وہ ایک ایک کو سونگھتا ہوا آگے بڑھے گا، اور جب اس کا مالک مل جائے گا تبھی قرار پائے گا. تو جو سامنے کی چیزیں ہیں ان سے انس پیدا ہو جانا، مانوس ہو جانا، اور اتنا گہرا انس پیدا ہو جانا، اتنا قوی انس پیدا ہو جانا، یہ تو جانوروں کے لیے بھی ایک عام بات ہے. تو ہماری آپ کی کیا خصوصیت ہے؟ ہمیں انسان کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ہم ان حقیقتوں سے مانوس ہو جائیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی مگر وجود رکھتی ہیں. جو حقیقتیں ہیں وجود رکھتی ہیں، یعنی ایک دو پایا دوسرے دو پائے سے مانوس ہو کے انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہوگا، مگر یہ کہ یہ وجود تربیت پا کر، معرفت حاصل کر کے اس حقیقت کبریٰ سے انس پیدا کر لے کہ ذکر خدا اس کے دل کے اطمینان کا ذریعہ بن جائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. اللہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اللہ کے وجود کو آپ ہاتھوں سے لمس نہیں کر سکتے، اللہ کی خوشبو کو آپ اپنے مشام جاں سے محسوس نہیں کر سکتے، اللہ کی آواز آپ براہ راست اپنے کانوں سے نہیں سن سکتے، مگر اللہ ہے. اتنا بلند ذوق ہو جائے، اتنا بلند ذوق ہو جائے کہ اس پردہ غیب میں رہنے والے پروردگار سے آپ کا دل مانوس ہو جائے، تب آپ انسان کہلائیں گے. کتنے ہیں جو اس طرح سے اپنے رب سے مانوس ہیں؟ کتنے ہیں؟ ہم نے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ہاتھ میں تسبیح ہے، گویا کہ نام اسی کا جپ رہے ہیں، لیکن دل میں اضطراب ہے، اطمینان نہیں ہے، وحشت ہے، آنکھوں سے حیرت اور وحشت جھلکتی ہے، اور وہ دنیاوی وسائل پر انحصار کرتے ہیں، کبھی ان کا سہارا کبھی ان کا سہارا. ہاتھ میں تسبیح ہونے سے کوئی عالم و متقی و عارف ہو جاتا ہے؟ حقیقتاً قلب مانوس ہو جائے اس حقیقت الحقائق سے، دل مانوس ہو جائے، تب انسان بنے گا. اور پھر انس جب پیدا ہو جائے تو پھر یہ انس اور ترقی کرے. انس تو پہلی منزل ہے، انس کے بعد ہے الفت. الفت سے آگے کی منزل ہے محبت، محبت سے آگے کی منزل ہے عشق، عشق سے آگے کی منزل ہے شغف، شغف سے آگے کی منزل ہے جنون. لیکن یہ جنون بے عقلی و بے علمی والا جنون نہیں ہے. جنون کی بھی جہاں قسمیں ہوں
اور محسوس معلوم قسم. ایک شخص نہ علم رکھتا ہے نہ ادراک رکھتا ہے، فاقد العقل ہے، فاتر العقل ہے، عقل ہی نہیں ہے اس کے پاس. ایک تو وہ ہے، اسے بھی مجنون کہتے ہیں سب ہیں. اور صحیح استعمال ہے لفظ کا یا نہیں؟ صحیح استعمال ہے. اور ایک وہ بھی ہے جو علم رکھتا ہے، معرفت رکھتا ہے، عشق رکھتا ہے، اور اس کے بعد محبت خدا میں یا محبت رسول اکرم میں، محبت امیر المومنین میں وہ اس طرح مستغرق ہے کہ دنیا سے کٹا ہوا ہے، دنیا سے بالکل منقطع ہے. لوگ اسے مجنوں کہتے ہیں. یہ لفظ بھی یہاں پر بھی اس کا درست استعمال ہے، غلط استعمال نہیں ہے. جب لفظ مجنوں کے ایسے دو متضاد معنی موجود ہیں تو لفظ امام کے دو معنی متضاد کیوں نہیں سمجھ میں آتے؟ یہ مجنوں اور وہ مجنوں برابر ہیں؟ اسی طرح کیا یہ امام اور وہ امام برابر ہیں؟ الفاظ کی اگر شناخت اور الفاظ کا استعمال نہیں آتا تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی. دیکھیے الفاظ کی حرمت ہے، زبان پر توجہ دیں. یہ جو عہد ہے نا، یہ زمانہ گلوبل ایک حقیقت ایسی ہے کہ کلچرلی زوال آ رہا ہے سب پر. یہ زوال اس زوال سے مختلف ہے جس کا میں نے انکار کیا تھا. تہذیبی زوال، لسانی زوال، اقدار کا زوال، اخلاق کا زوال، ہر جگہ معیار کا زوال. ایک زمانہ تھا تجارت کا بھی ایک معیار تھا، اب تجارت کا وہ معیار نہیں ہے جو پہلے تھا. یعنی پہلے تجارت میں واقعاً برکت تھی اور تجارت محترم ایک ذریعہ معاش تھا، اس لیے کہ اس میں حرام شامل نہیں تھا، سود شامل نہیں تھا. اب تو تجارت ہو رہی ہے مگر تجارت کے نام پر سودی کاروبار ہی ساری دنیا میں فروغ پا رہا ہے، اور تجارت کے نام پر استحصالی نظام قائم ہے. کیپٹلزم میں اور اسلام کے نظام اقتصادیات میں ایک لفظ کا فرق ہے. مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں، ورنہ فرق بیان کریں تو 100 صفحے 200 صفحے 1000 صفحے لکھ دیے جائیں گے. ایک لفظ کا فرق ہے، خوب دنیا کو کماؤ اور تسخیر کرو، بس یہاں تک ہے کیپٹلزم. خوب دنیا کو کماؤ اور تسخیر کرو اس شرط کے ساتھ کہ کسی دوسرے کا استحصال نہ ہونے پائے. یہ ہے اسلام. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. بہرحال یہ جو جدید اور ویسٹرن کیپٹلزم ہے، اس نے جان بوجھ کر ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ دنیا کی تمام قومیں کمزور ہو جائیں، ان پہ زوال آ جائے، ان کی تہذیب و ثقافت مسخ ہو جائے. وہ اپنے انداز سے جس طرح جینا چاہتے ہیں ویسے سب کو جینے کی تعلیم دے دیں. یہ بات میں صبح کی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں بھی دہرا دوں. دیکھیے آپ ایک امت بنیں گے تب جب اپنی قدروں کو محفوظ رکھیں گے، اپنی اصالت کو محفوظ رکھیں گے، اپنے اعتقادات کو محفوظ رکھیں گے. اور جب ہم اعتقاد کہتے ہیں، یہ تو عام اصطلاح ہے تو میں نے عرض کر دیا. میں علم کلام میں لفظ عقیدہ جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا قائل اتنا زیادہ نہیں ہوں. لفظ عقیدے کی بات ہے. اسلام بہت پرانا جملہ ہے، بار بار دہرا چکا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں دہراتے رہیے گا. اسلام نے عقائد کی طرف نہیں بلایا ہے، حقائق کی طرف بلایا ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ عقیدہ ممکن ہے کہ کوئی عقیدہ نہایت جہل پر بھی مبنی ہو، مگر لوگ
اپنے دل میں وہ جاہلانہ بات بسائے ہوئے ہوں اور اس کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہوں. دنیا میں ہیں ایسے لوگ یا نہیں ہیں؟ محض جہالت کی بات، مگر وہ ان کا عقیدہ ہے. یا محض جہالت نہ ہو، غلط فہمی ہو، حالانکہ غلط فہمی بھی وہ منتہی ہوتی ہے سب جا کے جہالت ہی پر. غلط فہمی پر بھی کسی کا عقیدہ مبنی ہو سکتا ہے. غلط فہمی نہ ہو، خوش فہمی ہو، خوش فہمی پہ بھی عقیدے بن جاتے ہیں. اسلام نہ جہل پر، نہ غلط فہمی پر، نہ خوش فہمی پر دعوت دیتا ہے. اسلام ٹھوس اٹل حقیقتوں پہ دعوت دیتا ہے. اللہ ذات باری خالق حضرت حق سبحانہ و تعالی ایک زندہ حقیقت ہے، اس لیے اسلام اس کی طرف بلاتا ہے. توہم نہیں ہے، وہم نہیں ہے، خیال نہیں ہے. اللہ کسی خیال کا نام نہیں ہے، اللہ کسی نظریے کا نام نہیں ہے، اللہ کسی عقیدے کا نام نہیں ہے. اللہ ایک زندہ حقیقت کا نام ہے. اس لیے اسلام اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو حقیقتوں پر مبنی ہوں اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیں. اپنی حقیقتوں کو محفوظ رکھیں. دنیا کیا چاہتی ہے آپ سے؟ آپ کے حقیقتوں کو، آپ کے رموز کو سلب کر لیں، آپ کی تہذیب کو سلب کر لیں. اور کم ہمت لوگ، پست ہمت لوگ، ضعیف لوگ، کمزور لوگ بہت جلدی اس فریب میں آ جاتے ہیں. ہمارے بچے خواہ ان میں خواہش ہوتی ہے جوانوں میں کہ ہم ایسے بن جائیں کہ لوگ ہمیں ترقی یافتہ سمجھیں. ترقی یافتہ کا مفہوم کیا ہے ان کے ذہن میں؟ مغربی اقدار، ویسٹرنائز جو وے آف لائف ہے، ویسٹرن وے آف لائف، مغربی انداز زندگی. بہت سی حقیقتوں پہ پردے ڈالے گئے ہیں، اس لیے کہ پردے حقیقتوں کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں. پردے حقیقتوں کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں. اب جہاں واقعاً پردہ حسن میں اضافہ کر رہا ہو، ایک بے ذوق و بد ذوق معاشرہ پیدا ہو جائے اور پردے کی مخالفت کرے، کیا آپ تسلیم کر لیں گے اسے؟ ایسا نہ کیجیے گا. دست ادب جوڑ کے ایسا نہ کیجیے. ترقی یافتہ ہونے کی علامت بے پردگی نہیں ہے. ترقی یافتہ ہونے کی علامت عریانیت نہیں ہے. اور یہ حقوق انسانی کی پاسداری نہیں ہے کہ بچیوں کے سروں سے اسکارف اتار لیا جائے. میں نے یہی جملہ بعینہ کہا تھا اور اس وقت عرض کر رہا ہوں، یہ کون سا دوہرا معیار ہے اور کس طرح کی فریب کارانہ سیاستیں ہیں. انہیں عریاں ہونے کا حق ہے اور ہمیں لباس پہننے کا حق نہیں ہے. اسے وہ حق کہتے ہیں. دوسرے کے سر سے چادر چھین لینا بنیادی حقوق انسانی ہے. یہ حقوق انسانی کی پاسداری ہے. آپ جس ذوق پر پروان چڑھے ہیں آپ اپنے ذوق کا خیال رکھیے. ہم جس ذوق پر پروان چڑھے ہیں ہمیں ہمارے حال پہ رہنے دیجیے. ہم بجبر آپ کے سر کو ڈھانکنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے. آپ بجبر ہمارے سر کو عریاں کرنے کے لیے کیوں کوشش کرتے ہیں؟ جوانان عزیز، ہمارے صحافی حضرات، ہمارے دانشور، ہمارے قلمکار، ادیب، شاعر، ان کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. انہیں اپنا حق ادا کرنا ہوگا جرأت کے ساتھ، شہامت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ.
ثبات قدم کے ساتھ، ورنہ آپ امت نہیں بن سکیں گے، ورنہ آپ ایک مضبوط امت نہیں بن سکیں گے۔ اور پھر اس امام کی امت جس کے نام کے ساتھ لفظ امام آتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کو معنویت مل گئی۔ وہ دو ہی نام ہیں، ایک نام گرامی ہے حضرت امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب، اور دوسرا اسم سامی اور نام نامی جناب ابو عبداللہ الحسین کا ہے۔ سب حضرات مل کر ایک شایان شان بلند صلوات۔ یہ دو نام ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ لفظ امام اس طرح وابستہ ہے کہ انہی ناموں کے سہارے سے قیام قیامت تک لفظ امام کی حرمت باقی رہے گی۔ ہاں، ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں امام، جیسے میں نے عرض کیا ادیب شاعر اپنے اپنے انداز سے کہتے ہیں، ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں، علماء امت کو بھی کہتے ہیں۔ ایک طویل فہرست ہے اماموں کی، وہ ایک اعتراف ہے کہ یہ اپنے اپنے فن میں بلند مرتبے پر فائز تھے۔ امت مصطفیٰ کو دوبارہ امت مصطفیٰ بنانے کی جس شخص نے کوشش کی، اس ذات گرامی کو بھی ہم فخر کے ساتھ امام کہتے ہیں۔ یہ جو جدید انقلاب آیا ہے ایران میں، انقلاب اسلامی ایران، اس انقلاب اسلامی کے بانی حضرت حجت الاسلام والمسلمین، امام المتکلمین، امام الفقہاء، امام عرفاء، حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں۔ عرفان میں بھی ان کا وہ مقام ہے کہ وہ امام عرفاء ہیں۔ اس اصطلاح تمام اہل عرفان میں ایک ممتاز مقام ہے ان کا۔ اور فرق کیا ہے؟ عرفاء کی کتنی طویل و عریض فہرست مل جائے گی اگر آپ 1000 1200 1400 برس کی تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں۔ کتنے لوگ عارف کہلاتے ہیں، صوفی بزرگ عارف، اللہ سلامت رکھے انہیں۔ یہ آپ کے مقبول نعت خوان بھی ہیں، مشہور معروف شخصیت ہے، اتحاد بین المسلمین کے رمز ہیں۔ اور یہ میرے دوست مرحوم حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی کے عزیز قریب ہیں، بھتیجے ہیں ان کے۔ حضرت خواجہ حسن نظامی اور ان کے فرزند خواجہ حسن ثانی نظامی مشہور صوفیہ میں سے ہیں۔ درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء دہلی کے سجادہ نشیں ہیں، اور خاندان سید ہے، عابدی خاندان ہے۔ اب یہ ان کا تقیہ ہے کہ عابدی نہیں لکھتے، چشتی لکھتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کسی مجلس میں کہ میں بتاؤں گا ہمارے علماء اہل سنت کتنا تقیہ کرتے ہیں۔ ہیں عابدی، امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے ہیں یہ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی۔ تو بہرحال میں نے ایک مثال دے دی کہ وہ ہیں تو عابدی مگر لکھتے ہیں چشتی۔ ایک نظام ہے، ایک سلسلہ ہے۔ یہ تشریف فرمائے، ایک مثال دے دی میں نے۔ جو گفتگو عرض کر رہا تھا، جو
سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا تھا وہ آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا کہ ملت میں، امت میں کون شامل ہو سکتا ہے اور امام ہم کسے کہہ سکتے ہیں۔ عرفاء کا ایک طویل سلسلہ ہے، صوفیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ خدا کی قسم 1400 برس کی روشن تاریخ میں، تاریخ کی روشنی میں، روشن تاریخ میں کوئی دوسرا عارف ایسا نہیں ہے جو اتنا بڑا انقلاب لے کر آیا ہو۔ عارف کا تصور کیا تھا؟ صوفی کا تصور کیا تھا؟ مراقبے میں ہے۔ صوفی جب بھی دیکھیے مراقبے میں، مراقبے کا تصور کیا تھا؟ زانوں پر سر جھکائے ہوئے، آنکھ بند کیے ہوئے، گم سم بیٹھے ہوئے۔ پوچھئے کیا کر رہے ہیں؟ مراقبے میں ہیں۔ مراقبے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مراقبے کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ راقبہ یراقبو کے کیا معنی ہے؟ مراقبتاً۔ رے قاف بے میں کس روٹ ورڈ میں کیا معنی پوشیدہ ہے؟ اگر آسانی سے سمجھ میں نہ آئے تو پھر ادب کا حوالہ دوں گا۔ ارے کچھ نظم، غزل، سلام، مرثیہ یہ بھی پڑھا کیجئے۔ لینگویج کا ٹیسٹ اور لٹریچر کا ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ سخن آبروئے بشر ہے، لفظوں کا استعمال، لفظوں کا کھیل انسان ہی کے لیے ہے، حیوان کے لیے نہیں ہے۔ تو ادب میں، شاعری میں ایک لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے، رقیب۔ اور رقیب کو کیا کہتے ہیں؟ رقیب روح سیاہ۔ یہ غزل میں جو رقیب ہے یہ کون سا رقیب ہے؟ اور فارسی غزل میں بھی خوب ہے۔ ہماری اردو غزل، اردو شاعری تو فارسی شاعری کی کنیز ہے۔ ہم نے تو جو کچھ لیا ہے فارسی سے لیا ہے، ادب میں، شاعری میں، ہماری کلاسیکی شاعری۔ اس سے فائدہ بھی بہت ہوا اور نقصان بھی بہت ہوا۔ ابھی ان کے سامنے نقصان نہیں گناؤں گا، فائدہ بتا دوں گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو بہرحال غزلوں میں رقیب کا استعمال ہوتا ہے۔ رقیب کا استعمال کون کرتا ہے؟ عاشق رقیب کا استعمال کیوں کرتا ہے؟ وہ کل کی تقریر میں ایک جملہ کہا تھا نا، عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فرق۔ عشق مجازی کیا ہے؟ جسے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میرے علاوہ کوئی اور محبت نہ کرے۔ اب یہ رقیب کون ہے؟ رقیب وہی ہوتا ہے کہ جس سے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں میرے محبوب کو یہ بھی تو نہیں چاہنے والا ہے۔ اب چونکہ یہ وہم ہو گیا یا شبہ ہو گیا یا شک ہو گیا یا یقین ہو گیا کہ بھئی یہ بھی اسی کو چاہتا ہے جسے میں چاہتا ہوں، تو اب ایک عاشق دوسرے عاشق کو کہتا ہے رقیب۔ اور روح سیاہ، رقیب سیاہ دل، رقیب روح سیاہ، جو کچھ بھی نہ کہے کم ہے۔ کیوں کہتا ہے رقیب؟ کیونکہ پھر یہ ایک دوسرے کی نگرانی کرنے لگتے ہیں۔ یہ پہنچ تو نہیں گیا اس تک، وہ ان کو دیکھ رہا ہے، یہ پہنچ تو نہیں گیا اس تک۔ اچھا، جو یہ نگرانی کرے گا کہ پہنچ تو نہیں گیا، وہ نہ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ سوئے گا، وہ تو بس دیکھتا رہے گا، کہیں پہنچ تو نہیں گیا۔ یہ روح سیاہ، یہ کمبخت کہیں میرے محبوب تک تو نہیں پہنچ گیا۔ لیکن یہ جو روح سیاہ رقیب ہے، اس میں معنی کہاں سے آئے؟ رقابت سے۔ رقابت کے وہ معنی ثانوی ہیں جو رنجش کے معنی میں ہیں۔ رقابت اصل ہے نگرانی۔ اسی لیے اب تو ہم اپنے الفاظ بھولتے جا رہے ہیں نا۔ اب ہر لفظ مغرب سے امپورٹ ہو کے آ جاتا ہے۔ خالی چیزیں تھوڑی آتی ہیں، الفاظ بھی آتے ہیں۔
پہلے ہاسٹل وارڈن کو ہمارے ہاں کیا کہتے تھے؟ جب ہم اردو میں کہتے تھے تو اسے کیا کہتے تھے؟ مراقب. مراقب. تو یہ جو مراقب ہے، مواظب مراقب کہ وہ نگراں ہوتا تھا اسٹوڈنٹس پہ، پڑھائی کر رہے ہیں یا نہیں، وقت سے سوئے یا نہیں، وقت سے اٹھے یا نہیں، یہ ڈائننگ ہال میں وقت سے گئے یا نہیں، کھانا کھایا بچوں نے، ناشتہ کیا، اسکول میں گئے، کلاس میں گئے، نہیں گئے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہاسٹل کی خوابگاہ میں پڑے سوتے رہے یا کہیں بغیر اجازت چلے گئے. یہ جو سب مراقبت ہے، نگرانی، تو یہ سو کے ہوتی ہے یا جاگ کے؟ جاگ کے ہوتی ہے نا. تو یہ صوفیوں کا انداز تو عجیب ہے کہ سر بزانو آنکھ بند کیے ہوئے گویا اونگھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں مراقبت کر رہے ہیں. رقیب ہو تو کوئی ایسا کہ اپنے نفس کی بھی ایسی مراقبت کرے کہ باطل کی پیروی نہ کرنے پائے، اور ایسی قوی مراقبت کرے کہ تنہا اپنی نہیں بلکہ پورے ملک کی ایک امت کو اتنا بیدار کر دے کہ وہ پھر باطل کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہو. جب بات ہوتی ہے تو مثالیں تو دی ہی جاتی ہیں نا. واقعاً اس وقت کرۂ ارض پر، روئے زمین پر ملت ایران ایک مثالی حیثیت رکھتی ہے. بعض ملکوں کو میں جانتا ہوں کہ ذرا سا مشکلات بڑی طاقتوں کی طرف سے آ جائیں تو ملکوں کے اندر حالات زیر و زبر ہو جاتے ہیں. لیکن 1-2 سال نہیں. ایران میں جمہوری اسلامی کے قیام کو کتنے سال گزر گئے؟ کب سے دشمن جو ہے وہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے. تمام طرح کی اقتصادی ناکہ بندیاں ہیں. میں نے دیکھا ہے ایران کے غیور جوانوں کو، ان کے فوج کے جوانوں کو، ان کے سول سروسز کے جوانوں کو، ان کے ایمبیسی میں کام کرنے والے ڈپلومیٹس کو. ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان کے پاس ڈالر بالکل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تنخواہ نہیں ملتی تھی، کسی کی ضیافت کرنے کا بھی ان کے پاس فنڈ موجود نہیں ہوتا تھا، لیکن سر کسی نے نہیں جھکایا. بہت کڑا وقت گزرا ہے ملت پر اور گزر رہا ہے. میں ظاہر ہے کہ ساری باتیں تو نہیں عرض کر سکتا ورنہ موضوع بالکل بدل جائے گا. مثال کے طور پہ صرف کہہ رہا ہوں کیا یعنی 40 برس گزر گئے لیکن ملت اسلام کا سر جھکا نہیں ہے ابھی. جو ایسی امت کی تربیت کرے اس کا نام خمینی اور خامنئی ہے. یعنی خدا کی قسم جو کچھ چند لوگ ایسے ہیں جو کہ برابر گستاخیاں کرتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کے سلسلے میں، اور چونکہ میں ممبر سے اکثر ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لعن کا مستحق میں بھی ہو جاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا انشاءاللہ. یہ 2 شخصیتیں ہیں کون؟ کیوں میں انہیں امام کہتا ہوں، کیوں میں انہیں رہبر کہتا ہوں، کیوں میں ان کی تائید کرتا ہوں؟ میری نیشنلٹی ایرانی نہیں ہے اور نہ میں کبھی 1 پیسہ شہریہ میں نے لیا ہے کسی سے. یہ آج بس یوں ہی کہہ دیا، میں اپنی ذات کی طرف سے دفاع نہیں کر رہا.
جب میں طالب علم تھا قم میں، اس وقت بھی میں شہریہ نہیں لیتا تھا، منبر کی ذاکری سے جو بغیر شرط کے ہدیہ مل جاتا تھا، پوری زندگی میں نے اس طرح گزاری۔ شہریہ نہیں لیا، خمس نہیں لیا، ایران سے کوئی وظیفہ نہیں لیا، نہ آج لیتا ہوں۔ ان کے کسی ریکارڈ میں پیسہ لینے والوں میں میرا نام نہیں نظر آئے گا، نہ ہندوستان میں، نہ پاکستان میں، نہ لندن میں، نہ امریکہ میں، نہ کہیں۔ اور جو اپنے اسلامی ملک سے ایک پیسہ نہ لیتا ہو، وہ کسی اور سے کیا لے گا؟ ہمیں لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک اسٹیٹس ہے ہمارا، آپ لوگ بڑے القاب و آداب وغیرہ استعمال کرتے ہیں، میں شرماتا رہتا ہوں۔ ایک اسٹیٹس ہے ہمارا، وہ کیا ہے؟ ہم آقا حسین کے نوکر ہیں۔ آپ اپنے کسی نوکر کو بھوکا سونے دیں گے؟ آپ ممکن ہے کہ کوئی آپ کا نوکر ہو، آپ اسے بھوکا سونے دیں؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا حسین اپنے نوکروں کو بھوکا سونے دیں گے؟ اور جو ان کے یہ میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی اس وقت کہ کسی دفتر میں، کس دنیا پہ، اس گلوب میں نا، کسی دفتر میں، کسی ملک کے کسی دفتر میں، یہاں تک کہ ہمارے مراجع کرام، کسی کے دفتر میں اس فقیر کا نام پیسہ لینے والوں اور شہریہ لینے والوں میں لکھا ہوا نہیں ملے گا آپ کو۔ شاید اسی لیے اس شان فقر پر لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہنا پڑا مجھے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ ایک وظیفہ خوار انسان کی بات نہیں ہے۔ میں تمام دنیا کی تاریخ پڑھ رہا ہوں، موجودہ تاریخ، تہذیب، ثقافت پہ نظر ڈال رہا ہوں۔ یہ دو ہیں کون؟ ان پہ کوئی وحی نہیں آئی ہے، یہ معصوم نہیں ہیں۔ نہ امام خمینی 15ویں معصوم تھے، نہ آغائے خامنئی 15ویں معصوم ہیں، ان کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ نہ امام خمینی 13ویں امام تھے، نہ آغائے خامنئی 13ویں امام ہیں۔ وہ 12 امام، 14 معصوم، پنجتن پاک اپنی جگہ۔ ان کا کمال یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے افراد دنیا کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، انہوں نے نبی اور اہل بیت کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے مکتب اہل بیت میں تربیت پائی، علوم اہل بیت حاصل کیا، اور اس کے بعد حق ادا کیا ہے عاشورہ کا، حق ادا کیا ہے غدیر کا، حق ادا کیا ہے ولایت کا۔ دنیا کی باطل حکومتوں کے مقابلے میں ایک ایسی ولایت تو قائم ہے کہ جس کا رشتہ بہرحال ولایت غدیر سے ہے۔ ہم جب اپنے ان علماء کا بھی قصیدہ پڑھتے ہیں تو دراصل اہل بیت کا قصیدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ اگر عقل مبارک میں نہ آ رہی ہو بات تو ایک مثال دے دوں، قرآنی مثال۔ حالانکہ اب میری صحت آج بگڑ گئی تھی اور پڑھنے کی سکت تو نہیں ہے، مگر آپ کی صلوات کے سہارے سے پڑھتا چلا جا رہا ہوں۔
جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں نقطہ وہ ذرا غور فرما لیجئے. سب لوگ نماز میں سورہ الحمد پڑھتے ہیں، اور مترجمین اور مفسرین الحمد کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور اپنے اس ایکسپریشن کا، اس تعبیر کا مزید کیا بیان پیش کرتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی کیا؟ یعنی اگر آپ ایک پھول کی تعریف کر رہے ہیں تو دراصل وہ اللہ کی تعریف ہے. ایک پھل کی تعریف کر رہے ہیں تو دراصل اللہ کی تعریف ہے. شرک نہیں ہو رہا ہے نا؟ اتنا سب نے سنا ہے نا؟ آپ کسی اللہ کی اچھی مخلوق کی تعریف کر رہے ہیں تو گویا اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. ہم بھی اگر امام خمینی کی تعریف کر رہے ہیں تو دراصل امام جعفر صادق کی تعریف ہو رہی ہے. ہم امام خامنئی کی تعریف کر رہے ہیں تو دراصل مکتب فقہ جعفری کی تعریف ہو رہی ہے، امام جعفر صادق کی تعریف ہو رہی ہے. جتنے فقہا ہیں مکتب امام جعفر صادق میں پروان چڑھنے والے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو امام ابو حنیفہ نے بھی جتنی فقہ کی وہ وہی فقہ میں روشنی ہے، چونکہ وہ امام جعفر صادق سے کسب فیض کرنے والے تھے. جتنی فقہ اسلام کی ہیں، جتنی فقہ اسلام کی ہیں، چاہے فقہ حنفی ہو، فقہ مالکی ہو، فقہ حنبلی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ عبادی ہو، جہاں بھی اصیل فقہ کا جتنا جز ہے فیضان آل محمد ہے. حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، کہیں حجابات ہیں، کہیں سہو ہے، کہیں خطا ہے، کہیں نسیان ہے. انسانوں میں یہ ہوتا ہے اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے، اختلاف فتویٰ ہو جاتا ہے. اختلاف رائے اور اختلاف فتویٰ دشمنی نہیں ہے. ایک بھائی کہتا ہے کہ میں سفید رنگ کی قمیص پہنوں گا، دوسرا بھائی کہتا ہے کہ میں سبز رنگ کی قمیص پہنوں گا، تو کیا دشمنی ہے دونوں میں؟ اختلافات کو مٹانے کی فکر کیجئے، وحدت کو پارا پارا کرنے کی سازشیں نہ کیجئے. اور اگر وحدت کہیں کھو گئی ہے کثرت میں تو اسے دوبارہ دریافت کرنے کی کوشش کیجئے. وحدت، اتحاد، توحید، یہی صراط مستقیم ولایت ہے. یہی صراط مستقیم ولایت ہے. اگر ولایت غدیر کا کلمہ نہ پڑھا ہوتا ہم نے تو ہم تو قرآن مجید کے فلسفہ ولایت ہی سے واقف نہ ہوتے، تو ولایت فقیہ کی تاسیس کیسے کرتے ہیں؟ ولایت فقیہ کی تاسیس دراصل اہل بیت کی ولایت کو عام سے عام تر کرنے کی ایک کوشش ہے. سمجھنے کی کوشش کریں، ناسمجھی میں تفرقہ پردازی نہ کریں. سب مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد. مثال دی میں نے، اس وقت آپ کے سامنے محسوس مثال ہے. مصیبتیں ہیں، جبر ہے، ظلم ہے، اقتصادی ناکہ بندی ہے، سینکشنز ہیں، مگر قوم اپنی جگہ، امت اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے. یہ ایک معمولی سا پرتو ہے. اس امت میں اتنی شجاعت و جرأت و حمیت آئی کہاں سے؟ اس لیے کہ اس نے کربلا کی امت کو اچھی طرح دیکھا ہے. یہ سب سبق وہاں سے لیا ہے. تو یہ فیضان حسینی ہے. خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ حاصل ہے عاشورہ سے حاصل ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے عاشورہ کی دین ہے. آقا حسین آج پوری دنیا میں جس کے پاس جتنا بھی اسلام ہے نا، یہ آقا حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے. اور ان کے بعد جناب سید سجاد کی ریاضت کا نتیجہ ہے.
جس کے پاس جتنا اسلام ہے، یہ جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اگر آپ اردو سمجھتے ہیں، جس کے پاس جتنا اسلام ہے وہ اسلام عطاء حسینی اور عطاء سجاد علیہ السلام ہے۔ اس وقت بس گفتگو تمام، بات کربلا تک آ گئی۔ کیا امت تھی کربلا میں، کیا حوصلہ تھا، کیا بلند ہمتیں تھیں، کیا اولو العزمی تھی، کیا اولو العزمی تھی، کیا اولو العزمی تھی۔ شب عاشور جب سرکار نے دوسرے آنے والے روز کا ماجرا بیان کیا، دیکھو کل یہ ہونے والا ہے، یہ سب جو بڑا لشکر ہے یہ صرف میرے خون کا پیاسا ہے، تم جا سکتے ہو، آزاد ہو، کوئی تم پر ملامت نہیں ہے، میں نے اپنی بیعت اتار لی تمہارے گردنوں سے، آزاد ہو۔ تڑپ گئے اصحاب اور تڑپ گئے اہل بیت۔ خطبے برابر سنتے رہتے ہیں آپ، وقت میں اب بالکل 1 دقیقے کی بھی گنجائش نہیں ہے، مگر یہ اس وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ہم تو ذکر مولا کر رہے ہیں اور بس چند فقرے ضرور عرض کریں گے۔ ایک نے آ کے جان ساری کا عہد تازہ کیا، اور پھر امام نے فرمایا جب سب کا اظہار ہو گیا جذبات کا، تو امام نے کہا خدا تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اپنے مقامات دیکھنا چاہتے ہو؟ روایت میں ہے آپ نے اپنے اصحاب کو ان کے مقامات جو خلد میں تھے وہ دکھائے۔ اسی ماحول میں یہ جو خطبہ ہو رہا تھا اور عہد و پیمان ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، جب امام نے شہادتوں کا ذکر کیا ہے تو ایک نوجوان کھڑا ہوا کہ میں بھی شہید ہوں گا یا نہیں۔ آج میں ان کے مصائب نہیں پڑھوں گا۔ ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ 7 محرم کو عموماً جناب قاسم کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ آپ کے عزا خانے میں آج شہزادے علی اصغر کا جھولا اور شبیہ لے کر آئیں گے، اس لیے بس ایک ربط کلام ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ نوجوان نے پوچھا کیا امو جان میں بھی شہادت کا شرف پاؤں گا؟ جو گفتگو ہوئی بھتیجے سے وہ اپنی جگہ، اس میں ایک جملہ آپ نے کہا بیٹا کل تم بھی شہید ہوگے، اور جو تمہارا ننھا بھائی ہے نا جھولے میں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، کہ وہ ننھا شیرخوار بھی شہید ہوگا۔ جوان تڑپ گیا، امو جان کیا یہ خیمے میں آ جائیں گے؟ کیا یہ خیمے میں آ جائیں گے؟ اب تاریخ میں مقاتل میں تمام جملے تو حضرت کے نہیں لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا قاسم تم اپنے امو جان سے کیا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ امام کو علم ہے کہ دشمن خیام حسینی میں در آئیں گے، مگر تب جب آقا کی بھی شہادت ہو چکی ہوگی۔ وہ شیرخوار جس کے لیے مولا نے امام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شیرخوار بھی شہید ہوگا، وہ شہید ہوا، مگر کس طریقے سے شہید ہوا ہے کہ امام نے اپنے دشمن پر حجت تمام کرنے کے جتنے اسالیب تھے وہ سب استعمال کیے۔ جب میدان کربلا میں آ کے ایک مرتبہ آواز استغاثہ بلند کی ہے، هل من ناصر ينصرنا هل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے مدد کرنے والا جو میری مدد کرے، ہماری مدد کرے ہم اہل بیت کی، کوئی فریاد رسی کرنے والا ہے جو ہماری فریاد رسی کرے۔ امام ہیں، شجاع ہیں، مالک زمین و زمان ہیں، یہ حجت تمام کر رہے ہیں، محتاج نہیں ہیں، یہ مشیت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، حجت تمام کر رہے ہیں۔
کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی، لیکن خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ آقا خیمہ گاہ پر آئے، دروازے پر تشریف لائے، باب خیمہ پر کھڑے ہوئے اور کہا بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں، ابھی رونے کا کیا سبب ہے؟ جناب زینب نے فرمایا بھیا وہ بچہ جس نے 3 دن سے آنکھیں بھی نہیں کھولی تھیں، جیسے ہی آپ کی صدائے استغاثہ سنی ہے بچہ تڑپ گیا اور ایسا ہمکا ہے کہ وہ جھولے سے زمین پر آ گئے۔ آل رسول کے خون میں، ابو طالب کی نسل میں، ان کے لہو میں کیا جوش و جذبہ جہاد ہوتا ہے۔ آقا نے کہا لاؤ بہن بچے کو میرے حوالے کر دو۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے بچہ، شاید اس کے لیے پانی کی کوئی سبیل ہو جائے۔ امام لے کر آئے، دامن ردا کا سایہ کیا، میدان میں لائے، ایک بلندی پہ تشریف لائے۔ دشمن سمجھ رہا تھا کہ قرآن لے کے آ رہے ہیں، اب حسین تنہا رہ گئے ہیں، اس لیے قرآن کا واسطہ دے کے پناہ مانگیں گے۔ امام حسین نے جب دامن کو ہٹایا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ قرآن تو ہے مگر قرآن ناطق کا پارا ہے، اور یہ بچہ بھی کیا حجت خدا تھا جسے امام معصوم بھی حجت کہہ کے پکار رہا ہے۔ اور امام نے پہلے فوج سے خطاب کیا ہے کہ اگر تمہاری نظر میں میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے تمہیں کوئی دشمنی ہے تو یہ شیر خوار بچہ تو دنیا کے کسی قانون میں خطا کار نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے اپنے بچے سے کہا بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا خود اظہار کر دو۔ بچے نے چہرہ جو باپ کے سینے سے لگا ہوا تھا، باپ کے دل کی دھڑکنوں سے بچہ جی رہا تھا، اس بچے نے ایک مرتبہ چہرہ موڑا، دشمن فوج کی طرف رخ کیا، سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھرائی۔ ادھر دشمنوں کی فوج میں بھی ایک اضطراب، ایک سراسیمگی، ایک انقلاب آیا۔ ایک دوسرے سے کہتا تھا ہم تو اسے پانی پلائیں گے، ہم تو ضرور اسے پانی پلائیں گے۔ امام نے بچے کو پھر جلتی ہوئی ریت پر رکھا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے سے پانی لے کر میں پی لوں گا، دیکھو یہ بچہ زمین پر ہے، تم ہی پانی پلا دو۔ لیکن یہ سب حجتیں تمام کرنے کا طریقہ تھا۔ امام کو معلوم تھا کہ بچے کو یہ پانی پلانے والے نہیں ہیں، دوسری طرف سینے میں باپ کا دل بھی تھا۔ دیر تک اس بھوکے پیاسے نیم جاں بچے کو جلتی ہوئی ریت پر چھوڑ نہیں سکتے تھے، رکھا پھر اٹھا لیا۔ اب جیسے ہی آقا نے ہاتھ پر اٹھایا ہے، اس وقت عمر ابن سعد نے حرملہ کو آواز دی، حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کی تقریر کو، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ سہشوبہ تیر چلا اور اس نے بچے کے گلے کو زخمی کیا، امام کے بازو کو زخمی کیا۔ گلو مبارک علی اصغر سے لہو ٹپکنا شروع ہوا۔ امام نے چلو میں لہو لیا، اپنے چہرے پہ ملا۔ میرے بیٹے، اسی خضاب کے ساتھ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضری